السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ ایک نئی رپورٹ کے ساتھ میں اس وقت شارع فیصل تھانے میں موجود ہوں۔ گلستان جوہر گلشن اقبال میں خواتین سے لوٹ مار کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ملزم صرف اکیلی خواتین کو ٹارگٹ کرتا تھا۔ مزید ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ایس ایچ او شارع فیصل موجود ہیں۔ یہ بتائیں حاجی اسحاق صاحب، یہ ملزم کا طریقہ واردات کیا تھا اور اب تک اس نے کتنی وارداتیں کی ہیں؟ سر اس کا نام اس نے جو بتایا شاہ نواز، لیکن عرفیت میں یہ اپنے جو اس کا طریقہ واردات کرنے والے ساتھیوں میں شانی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور لوگ اس سے اپنا استاد تصور کرتے ہیں ڈکیتیوں میں۔ اسی وجہ سے یہ کسی کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا، اور یہ اکیلا ہی واردات کرتا ہے اور پھر اپنے دوستوں کو جا کر بتاتا ہے کہ دیکھو اس طرح سے واردات کی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر یہ اسکول گوئنگ آنے جانے والی کالج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس نے کچھ دن پہلے علاقہ شارع فیصل میں ایک واردات کی جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اس کے اوپر ایس ایس پی صاحب عبدالرحیم شیرازی صاحب نے انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ فوری طور پر اس ملزم کو گرفتار کرو، کیونکہ خواتین اگر ہراسمنٹ میں آ گئیں تو پھر ان کا باہر اکیلے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی سختی پر اے ایس پی صاحب ہیں شارع فیصل ظفر صدیق چھانگا صاحب، انہوں نے پھر ہماری ایک ٹیم تشکیل دی اور مختلف ٹیکنیکل بنیادوں پر راحیل صاحب اور سب کو شامل کر کے، اور ہم نے دن رات کوشش کرنے کے بعد اسپیسیفک اس ملزم کو گرفتار کیا، اور اس سے مختلف وارداتوں میں استعمال ہونے والے مختلف وارداتوں میں چھینے گئے موبائل فون برآمد کیے۔ یہ اس سے پہلے رینجرز کے آپریشن میں بھی اٹھا تھا، لیکن وہاں پر سے اسے بند کیا گیا ایک دفعہ مقدمے میں۔ اس کے بعد اب یہ پھر سے وارداتیں کر رہا تھا۔ یہ ہیبچول ہے اور خواتین ہی کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ بتائیں شاہ نواز، آپ خواتین کو ہی کیوں ٹارگٹ کرتے تھے؟ کیا وجہ ہے خواتین کو ٹارگٹ کرنے کی؟ سر میری یہ وجہ ہے سر، میں مجبور تھا سر اس کے لیے۔ سر میرے گھر میں بہت پریشانی ہے سر، میں کسی مرد کو اس کے لیے نہیں لیتا تھا سر، سے میں آتا پہناؤ اس کے لیے سر میں لیڈی سے لیتا تھا۔ نہیں تو یہ کون سی مجبوری ہے کہ آپ خواتین اکیلی خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ وہ خواتین بیچاری جو گھر سے ملازمت کے لیے نکل رہی ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، آپ ان کو لوٹ رہے ہو؟ سر اصل میں میرے بیٹے کے لیے دودھ کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کے لیے سر میں مجبوری میں سر یہ میں نے قدم اٹھایا تھا۔ نہیں تو دودھ کے پیسے نہیں تھے تو اس طرح کی مختلف وارداتیں آپ کرتے رہے؟ سر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے سر، میں معذرت کرتا ہوں سر، میں بہت بڑا۔ سمر صاحب، ہر ڈاکو کے پاس اپنی واردات کی اینکی پھینکی قسم کی جو ہیں وہ جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جوان آدمی ہے، مزدوری کرتا، کوئی رکشہ چلاتا، ٹیکسی چلاتا، 10,000 ذریعے ہیں کراچی میں روزی کمانے کے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ، اچھے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی گاڑیوں دھو کر بھی دن میں اتنے پیسے کما لیتے ہیں کہ ان کے بچے اور ان کی فیملی جو ہے ایک باعزت طریقے سے، ٹھیک ہے مجبوری ہے، غربت ہے، لیکن اس کا یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ پستول اٹھائیں اور ڈکیتیاں کریں۔ اور وہ جو پسٹل ہے وہ بھی یہ اتنا مظلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ اس کے منہ بولا یا المعروف ماموں سے یہ وہاں لیاری سے کرائے پر لے کر آتا ہے پسٹل، اور اس کے بعد واردات کر کے وہاں دینے جاتا ہے۔ یہ اتنا مجبور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پسٹل کہاں سے لیتے تھے؟ سر لیاری سے سر، میرا ماموں ہے سوتیلا۔ نہیں تو وہاں لیاری سے آپ پسٹل لا کے گلستان جوہر گلشن اقبال میں وارداتیں کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچے کے دودھ کے لیے کی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ سر میرا ایک ہی بیٹا ہے، 4 مہینے کا ہے۔ نہیں تو اپنے 4 مہینے کے بچے کے لیے آپ اس طرح کی ڈکیتی کی وارداتیں کریں گے؟ روزگار کر لیتے۔ سر میں روزگار کے لیے سر کسی کے پاس گیا ہوں، میرا NIC نہیں بنا ہوا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے میرا NIC نہیں بنا ہوا، کیا وجہ ہے؟ کیا چیزیں ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ملزم جو ہے وہ اپنی شناخت کو بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی رہائش کو بھی، اور اپنی واردات کو۔ آپ کسی بھی تھانے میں کسی بھی ملزم سے آپ جیل میں چلے جائیں، ہر ملزم کے پاس یہی کہانی ہوگی، مظلوم ہوں، میرے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا۔ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کراچی وہ شہر ہے جو ماں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج بھی اس شہر کے ہر روڈ پر لوگوں کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں اللہ نے اتنے سخی دی ہیں کہ لوگوں کی دواؤں کا، لوگوں کی مختلف چیزوں کا جو ہے وہ سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔
چھپ کر بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ظاہراً بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. مختلف ٹرسٹ ہیں، ایتھی ہے، سیلانی ہے، چھیپا ہے، اس طرح کے ٹرسٹ ہیں. آپ وہاں جا کر اگر انہیں ریکویسٹ کریں تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ درست کہہ رہے ہیں. ٹیکنیکل آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو کام سکھاتے ہیں تاکہ آپ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن سکیں. لیکن اگر آپ کی سوچ ہی یہی ہے کہ میں نے لوٹ کر کھانا ہے، لوٹ کر کمانا ہے، تو پھر اس طرح کے تو معاملات ہوتے ہیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جو خواتین لوٹی ہیں گلشن اقبال، گلستان جوہر، کچھ ان کو پیغام دینا چاہیں گے ملزم کی شناخت کے حوالے سے؟ ہم سب سے یہی کوشش کریں گے کہ وہ پولیس کی مدد کریں، اور ہمارے پاس یہ ریمانڈ پر آ جائے گا. اس کو آ کر اگر ان کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے اور اس نے کی ہے، یا اس طرح کی کچھ خواتین ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے رپورٹڈ کرائم نہیں ہوں گے، وہ آئیں، شناخت کریں. اگر یہی ملزم ہو تو اس سے پھر اس کو قرار واقعی سزا مل سکے گی. اور اس طرح کے کسی بھی ملزم کو جب تک معاشرہ مدد نہیں کرے گا، پولیس اکیلی کچھ نہیں کر سکتی. بہت شکریہ. یہ تھے ایس ایچ او اشارہ فیصل. ان کا کہنا ہے کہ جو دیگر خواتین شکار ہوئی ہیں ڈکیتی کی وارداتوں کا، وہ بالکل تھانے آئیں اور اس ملزم کو شناخت کریں. جبکہ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے باقاعدہ تفتیش کی جا رہی ہے. جبکہ یہ جس سے اسلحہ کرائے پر لیتا تھا، اس ملزم کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے. جی.